الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد وظائف کی دنیا میں ایک ایسا عمل اور آسان عمل جس کو کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس کے کرنے سے وظیفے کے کرنے سے اللہ جل شانہ آپ پہ رزق کے دروازے کھول دیں گے، آپ ان اسماء مبارکہ کا عامل بھی بن جائیں گے، آپ مقبولین میں انشاءاللہ شمار ہوں گے، آپ کا شمار انشاءاللہ ذاکرین میں ہوگا۔ اللہ جل شانہ کی جو 99 اسماء مبارکہ ہے، ایک مختصر عمل ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ساری مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ جو اللہ جل شانہ کے 99 نام حدیث پاک میں وارد ہیں، تو ہر مسئلے کے متعلق ایک اسم موجود ہے اس میں۔ مثلا آپ کو رزق کا مسئلہ ہے تو یا رزاقوں کا ورد کرے یا وہابوں کا ورد کرے، آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو یا فتاحوں کا ورد کرے، اور اسی طرح آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے تو یا رحمانو یا ودودو کا ورد کیا کرے، آپ کی اولاد خدا نخواستہ نافرمان ہے یا رؤوفو یا رحیمو کا ورد شروع کرے، آپ معزز بننا چاہتے ہیں یا عزیزو یا معزو کا ورد شروع کرے۔ یعنی جو بھی مسئلہ ہے، ان سارے مسائل کے لیے اسماء الحسنہ میں ایک اسم موجود ہے۔ تو آئیے ان پورے اسماء الحسنہ کا ایک عمل میں آج بتاتا ہوں، مختصر عمل، جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ جتنی بھی وظائف ہیں یہ سب وظائف کا نچوڑ ہے اور ساری مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دن رات میں کسی بھی وقت سب سے بہترین وقت تہجد کا ہے، اور دن رات میں کسی بھی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ خواتین کے لیے اس وظیفے کا پڑھنا نہایت ہی آسان ہے، کیونکہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ مخصوص ایام نہ ہو، نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، باوضو بغیر وضو کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ جل شانہ کا ہر نام 11 مرتبہ پڑھنا شروع کرے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، پھر یا رحیم یا رحیم۔ اگر آپ پیش کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ ہر اسم کو 11 مرتبہ پڑھتے جائیں، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا ملک یا ملک یا ملک، یا قدوس یا قدوس یا قدوس، اور یہاں تک کہ آپ یا صبور پہ پہنچ جائیں، اور یا صبور کو بھی 11 مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ یہ وظائف کے شوقین کے لیے، جن کے پاس وقت بھی نہیں ہے اور وظائف کا شوق بھی رکھتے ہیں، بلکہ اسماء الحسنہ کے طفیل اور ان مبارک اسماء کی برکت سے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے کہ اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ کو یاد کرو، اس سے مانگو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو یہ عمل اس کو جاری رکھیں، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، اور اس عمل کے بعد دعا کریں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس عمل کے بعد آپ اپنی حاجات کو مانگے، انشاءاللہ آپ کی حاجات ضرور پوری ہوگی، آپ کی مشکلات ضرور دور ہوگی، کیونکہ اللہ جل شانہ کا وہ عظیم نام جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، وہ انہی 99 ناموں میں سے ایک ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے اسماء مبارکہ کی برکت سے ہم سب کی دنیا آخرت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔